ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصليا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمارے پیارے پیارے بچیوں کے ذریعے ایک ایسے پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع دیا جس کو سننے کے بعد ہم اپنی بچیوں پر فخر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، جن کے سپیچز کو سننے کے بعد، جن کے ترانوں کو سننے کے بعد، جن کے تیلگو سپیچ سننے کے بعد، جن کے انگلش سپیچ سننے کے بعد، جن کے اردو سپیچ سننے کے بعد، جن کے کنورسیشن سننے کے بعد، جن کے ڈرامے دیکھنے کے بعد آج ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں کسی بڑے اسکول سے کم نہیں ہیں۔ وہ بچیاں جو بڑی بڑی بلڈنگز میں پڑھتی ہیں، وہ بچیاں جن کی فیس 1 لاکھ 1.5 لاکھ فیس ہوتی ہے نا، ان بچوں کے برابر یہ ہماری بچیاں نظر آئی تھی۔ جہاں پر ہو سکتا ہے بالکل مختصر فیس میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کوالٹی، کانفیڈنس، کلیئرٹی اور کمیونیکیشن ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ اس کے لیے ہم مبارکباد دیتے ہیں سب سے پہلے ان بچیوں کو، انہوں نے بہت محنت کی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مبارکباد دیتے ہیں ان کے ٹیچرز کو، انہوں نے بہت محنت کروائی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مبارکباد دیتے ہیں ہم ان کے پیرنٹس کو جنہوں نے سپورٹ کیا اپنے بچوں کو اس مدرسے میں شامل ہونے کا، جامعہ ام القرآن میں ایڈمیشن دلانے کے لیے ان ماں باپ کو ہم ماشاءاللہ مبارکباد دیتے ہیں۔ تو وقت بہت مختصر ہے، میں صرف آدھا گھنٹہ لینے کا وعدہ کیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ برڈن فیل نہ ہو۔ انشاءاللہ 12:45 کو اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہ ہو۔ اس 25 منٹس میں کچھ باتیں میں ان پیارے پیارے بچوں سے کروں گا، اور اس کچھ باتیں میں پیرنٹس سے کروں گا انشاءاللہ، اور کچھ باتیں ٹیچر سے کروں گا انشاءاللہ۔ یہ 25 منٹس میں یہ سب لوگوں سے میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے بچوں، میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹ سے ہینڈ ریز کرو بیٹا، جلدی فٹافٹ۔ یس ماشاءاللہ، بہت پیارے بچے ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ لوگوں کو آج میں 3 سی یاد دلانا چاہ رہا ہوں۔ ABC پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ C بولو ذرا، C 3 سی آپ لوگ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ بیٹا سب سے پہلا سی اپنی زندگی میں C فار کیریکٹر۔ C فار کیریکٹر۔ بچوں زندگی میں کبھی بھی کیریکٹر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ کے کیریکٹر سب سے ٹاپ لیول کے ہونا، اس لیے کہ اگر آپ ڈاکٹر بنے کیریکٹر لیس ہے تو آپ فیل ہو جائیں گے میرے بچوں۔ اگر آپ نے زبردست عالمہ بنے لیکن کیریکٹر آپس نہیں ہے، آپ کی ویلیو نہیں ہوگی میرے بچوں۔ آپ بڑے جو ہے کسی اسکول کے ذمہ دار بنے لیکن اگر کیریکٹر نہیں ہے تو پھر آپ کی ویلیو نہیں ہوگی میرے بچوں۔ زندگی میں ہر جگہ آپ کو سپورٹ کرنے والے، آپ کو ٹاپ لیول پر رکھنے والی چیز آپ کے ایجوکیشن کے ساتھ، آپ کے اکیڈمی کے ساتھ، آپ کے عالمیت کے ساتھ، آپ کی فضیلت کے ساتھ کیریکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ کیریکٹر مسٹ ہے زندگی میں میرے بچوں، اور یاد رکھنا کیریکٹر میں ہمیشہ کچھ چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ بیٹا سلام کرنے کو اپنی زندگی کا پارٹ آف لائف بنانا میرے بچوں۔ ہر جگہ سلام، گھر میں گئے السلام علیکم، ابو سے ملے السلام علیکم، ٹیچر سے ملے السلام علیکم، آپ کے اسکول میں جا رہے ہیں آیا نظر آئے السلام علیکم انٹی، آپ جو ہے ڈرائیور انکل سے السلام علیکم، آپ جس کو بھی مطلب دکان میں چلے گئے انڈے لانے کے لیے السلام علیکم انکل، آپ گئے کوتمیر لانے کے لیے السلام علیکم انکل، آپ گئے آئس کریم لانے کے لیے السلام علیکم انکل۔ زندگی میں سلام کو پارٹ آف لائف بنانے میرے بچوں۔ آپ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا یعنی ہم کیریکٹر میں
کیا لائیں گے؟ سلام اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات میرے بچوں، ہمیشہ جزاک اللہ بولنا اپنی لائف کا پارٹ بنانا میرے بچوں. جزاک اللہ. امی نے ناشتہ دیا، جزاک اللہ ممی. امی نے پانی دیا، جزاک اللہ ممی. امی نے آپ کو جو ہے بیگ دیا، جزاک اللہ ممی. امی نے کپڑے دیے، جزاک اللہ ممی. ہمیشہ ممی کو جزاک اللہ، ابو کو جزاک اللہ، ٹیچرز کو جزاک اللہ، بھائی کو جزاک اللہ، بہنوں کو جزاک اللہ. جس کے بھی احسانات آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کو ہیلپ کرنے والے ہیں، ان تمام کو جزاک اللہ کہنا شروع بیٹا میرے. انشاءاللہ سلام کریں گے انشاءاللہ. یس. کون کون کریں گے؟ چلے ہینڈ ریز کرو. واو ونڈرفل، ماشاءاللہ. پارٹ آف لائف، اٹ شوڈ بی پارٹ آف لائف. سلام. دوسرا جزاک اللہ. تیسرا ہم کیا کریں گے بیٹا؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا مست ہے میرے بچوں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 ٹائم کی نماز. آپ ممی کو بولنا چلو ممی ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے. اور میرے بچوں کتنے خوش نصیب میرے بچے ہیں ماشاءاللہ، جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہ اکیڈمک کے ساتھ ساتھ عالم کورس کرتے کرتے اکیڈمک 10th ان کا ہو رہا ہے، انٹر ان کا چل رہا ہے، ڈگری ان کی چل رہی ہے. بہت خوش نصیب ہیں آدھونی کے لوگ. کیا آپ کے بچوں کو اکیڈمی کے ساتھ، انگلش کے ساتھ، میتھس کے ساتھ اور سوشل کے ساتھ عالم کورس کر رہے ہیں آپ کے بچے ماشاءاللہ؟ آپ بہت خوش نصیب ہیں. اس طرح کا مدرسہ جو اسکول کو لے کر چلتا ہو، اس طرح کا مدرسہ اکیڈمی کے ساتھ چلتا ہو، آپ کے آس پاس میں کہیں نہیں ملے گا. آپ کے آس پاس کہیں نہیں. بہت خوش نصیب ہیں آدھونی کے لوگ ماشاءاللہ. بیٹا عالمہ بنے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ میں، تو نماز پڑھنا نہیں پڑھنا انشاءاللہ؟ کتنے ٹائم پڑھنا ہے ہم کو انشاءاللہ؟ 5 ٹائم. آپ نماز پڑھانا میرے بچوں. چلو ممی نماز پڑھیں گے ہم لوگ. جائے نماز بچھانا اور بلند آواز سے پڑھنا مغرب کی نماز، جہر میں پڑھنا مغرب کی نماز، اور جہر میں پڑھنا عشاء کی نماز، جہری پڑھنا فجر کی نماز. آپ لوگ اپنے ممی کی بہنوں کی امامت کرنا میرے بچوں انشاءاللہ. گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں گے انشاءاللہ. C for character. C for character. Okay. Second C for confidence. C for confidence. بیٹا ہمارے پاس کانفیڈنس زبردست ہونا ماشاءاللہ. جتنے بچے آپ کو پریزنٹ کیا کانفیڈنس تھا ان کے پاس. Yes, I can do it. Yes, I can do it. یہ کانفیڈنس آپ کی زندگی میں ہونا. پڑھائی میں بھی کانفیڈنس، اخلاق میں بھی کانفیڈنس. آپ جہاں بھی جاؤ کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھانا، ایسے بند کرنا. آپ کہیں بھی جاؤ آپ کا علم نظر آنا، آپ کا اخلاق نظر آنا، آپ کا کیریکٹر نظر آنا. کانفیڈنس رہنا. علم میں بھی کانفیڈنس، اکیڈمک میں کانفیڈنس، عالمیت میں کانفیڈنس، اسپیچ میں کانفیڈنس، ہر جگہ کانفیڈنس ہونا. C for first C for, second C for, yes, third C for contribution. Third C for contribution. میرے بچوں ہم زندگی میں فائدہ پہنچانے والے بننا. ہماری زندگی سے لوگوں کو فائدہ ہونا. فائدہ کا مطلب پیسے دینا یہ نہیں بول رہا آپ لوگوں کو میں. آپ کی پرسنالٹی سے فائدہ ہونا. آپ گھر میں ہو، آپ ممی کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آنا میرے بچوں. آپ گھر میں ممی کی ہیلپ کرنا، جھاڑو دینے میں ہیلپ کرنا، کپڑے دھونے میں ہیلپ کرنا، کھانا بنانے میں ہیلپ کرنا، صفائی میں ہیلپ کرنا، ممی کی ہر طرح سپورٹ کرنا، ابو کا سپورٹ کرنا. آپ یعنی کنٹریبیوشن آپ کا ہے. وہ اسکول میں آئے آپ کا کنٹریبیوشن، کسی کو سپورٹ کیا، نوٹ بنایا دیا، کسی کو پڑھایا، کسی کو پانی دیا، کسی کو جو ہے بسکٹ دیا، کسی کو چاکلیٹ دیا، کسی کو آپ نے ہیلپ کیا. یعنی آپ کی پرسنالٹی سے لوگوں کو کیا ہونا میرے بچوں؟ کیا ہونا بولو؟ مطلب کنٹریبیوشن ہونا آپ کا ماشاءاللہ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خیر الناس انفعهم للناس. One of the best person among you who is beneficial for others. اچھا آدمی کون ہے؟ جس کے پرسنالٹی سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. مطلب فرسٹ سی، سیکنڈ سی، تھرڈ سی. بہت پیارے بچوں ماشاءاللہ. اور میں اپنے پیرنٹ پر آ رہا ہوں ماشاءاللہ. دیکھیے یہ آپ کلیجے کے ٹکڑے ہیں آپ کے ماشاءاللہ. یہ کلیجے کے ٹکڑے ہیں آپ کے، یہ آنکھوں کے تارے ہیں آپ کے، یہ آپ کے صدقے جاریہ ہیں ماشاءاللہ. کہ بچے آپ کی دین اور دنیا دونوں لے کر چلنے والے ہیں ماشاءاللہ. ان کلیجے کے ٹکڑے کی صحیح سرپرستی، صحیح پرورش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
स्कूल में क्या करते हैं हम लोग? स्कूल में तालीम दी जा रही है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में एक बच्ची 8 घंटे रहती है, एक बच्ची स्कूल में आए और बकिया 16 घंटे कहाँ रहती बच्ची? घर में रहती है। माँ बाप के सामने 16 घंटे है, टीचर के सामने 8 घंटे है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, नमाज का टाइम होता है सपोर्ट करना, चलो बेटा नमाज पढ़ो, और जो है जल्दी सोने में आप हेल्प करना, जल्दी उठने में आप हेल्प करना, और पढ़ने में आप हेल्प करना, तिलावत में आप उनकी हेल्प करना, और जो है यानी दीन के मामले में, दुनिया के में आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सपोर्ट के बगैर कोई चीज यानी फायदामंद नहीं हो सकती। आज पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सही माहौल दें। आपके घर में नमाज पढ़ने का प्लेस होना, नमाज की घड़ी लगे हुए रहना, चाहे नमाज बच्चों को ला के देना, और जैसे अज़ा होती है मगरिब की, माँ बोलना चलो बेटा नमाज पढ़ेंगे, इशा की नमाज चलो बेटा नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज चलो बेटा नमाज पढ़ेंगे। बच्ची खाना खा रही, बेटा क्या पढ़ना चाहिए, रिमाइंड करना आप लोग। खाना खा लिए, बेटा क्या पढ़ना चाहिए। बाथरूम जा रहे, बेटा क्या पढ़ना चाहिए। बाथरूम सुन, बेटा क्या पढ़ना चाहिए। घर से स्कूल जा रहे, बेटा क्या पढ़ना चाहिए। आए, बेटा क्या पढ़ना चाहिए। आप लोग रिमाइंड करना, आप लोग सपोर्ट करना, और याद रखो आप जैसे बच्चों को माहौल दोगे वैसे ही बच्चे बनने वाले हैं। बच्चे बोलने से नहीं सीखते, देख के सीखते हैं बच्चे। माँ अगर पर्दा करने वाली है, बच्चे खुद ब खुद पर्दा करना सीखेंगे। माँ अगर मेहमान नवाज है, बच्चे खुद ब खुद मेहमान नवाजी करना सीखेंगे। माँ अगर सफाई पसंद है, माँ अगर सफाई पसंद है तो बच्चे सफाई पसंद बनेंगे। माँ अगर मीठी जबान वाली है तो बच्चे मीठी जबान वाली बनेंगे। माँ अगर वो माँ अखलाक वाली है, बच्चे अखलाक वाले बनेंगे। माँ अगर दावत में जाने के बाद बुर्के में रहती, हिजाब में रहती है, बच्चे वैसे हिजाब में रहेंगे। माँ अगर गाली देने वाली है, बच्चे अच्छे बनो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो माँ बाप का सपोर्ट अपने बच्चों को बहुत बहुत जरूरी है। ये बच्चे कैसे पता, वो स्पंज की तरह है, ये बच्चे स्पंज की तरह हैं। वो स्पंज जो खवातीन चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं, पानी गिरा स्पंज रख के चूस लेता, चाय गिरी स्पंज रख के चूस लेता, तेल गिरा स्पंज रखे चूस लेता, दूध गिरा स्पंज रखे चूस लेता। तो स्पंज का काम चूस लेना है। उसको नहीं मालूम तेल चूस रहा है, उसको नहीं मालूम दूध चूस रहा है, उसको नहीं मालूम गंदा पानी चूस रहा है, उसको नहीं मालूम सालन चूस रहा है, उसका काम चूसना है। तो हमारे बच्चे भी वैसे स्पंज की तरह हैं, जैसा माहौल देखते हुए उसको चूस लेते हैं। घर में नमाज का माहौल है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। घर में मेहमान नवाजी का माहौल है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। घर में तहज़ीब का मामला है, अडॉप्ट कर लेते हैं। और तरीके का मामला है, अडॉप्ट कर लेते हैं। खिदमत का मामला है, अडॉप्ट कर लेते हैं। जो देखते हैं बच्चे, वो बच्चे अंजाम देने वाले हैं। और अपने बच्चों को नसीहत कम करो, प्रैक्टिकल ज्यादा करो। नसीहत कम करो, प्रैक्टिकल ज्यादा करो, और अपने बच्चों का दिल बड़ा करो। अपने बच्चों के अंदर सखावत का जज्बा पैदा करो। मेरे बच्चे, आप स्कूल को जा रहे हो, बिस्किट लेकर जा रहे हो आप, ठीक है, कभी 2 बिस्किट लेकर जाओ बेटा, एक बिस्किट आपको और एक बिस्किट आपकी सहेली का बेटा। कभी जा रहे हो 2 पेंसिल लेकर जाओ बेटा, एक पेंसिल आपकी है और एक पेंसिल आपके सहेली की है बेटा, गिफ्ट करो उसको। कभी आपने घर में दावत दी थी और गुलाम उन बच्चे थे, आप दे रहे अपने बच्चे को, बेटा अपने सहेलियों को बांट कर खाना बेटा, अपने सहेली को देकर खाना बेटा। कभी बिरयानी दिए, बेटा सहेली को देकर खाना बेटा। हम क्या बोलते, नहीं बेटा किसी को नहीं देना बेटा, हाँ किसी को नहीं देना, पूरा खुद खा लेके आना, खुद खाना। नो, आज हमारे बच्चे खिलाने वाले बनना, आज हमारे बच्चे शेयर करने वाले बनना, आज हमारे बच्चे गिफ्ट देने वाले बनना। तो ये बच्चों का जहन हाई लेवल का होगा, और जिन बच्चों का जहन हाई लेवल का होगा वो बच्चे दुनिया में कमाल करने वाले हैं। और याद रखो, आप जो बच्चों को सिखाओगे वही बच्चे आपके बनने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, ये क्या है मेरे बच्चों, क्या है ये, इसमें क्या है, ये पानी, ये बॉटल कितने का होगा, 10 रुपए का, यस 10 रुपए का, ओके। अच्छा बच्चों, ये पानी में निकाल के इसमें दूध अगर भरा तो ये बॉटल कितने का हो सकता है बच्चों,
दूध अगर मैं भरा तो कितने का हो सकता? 50 का, 60 का, 70 का, 100, ओके। चलो भाई, अगर दूध भरा मैं इसमें तो 60-70 रुपए का हो सकता है। अच्छा, दूध निकाल कर मैं शहद भरा, शहद हनी, अब कितने का हो सकता है बॉटल? 100 रुपए का, 150 का, 200 का हो जाता है। अच्छा, मैं हनी निकाल के मैं चांदी भरा इस बॉटल में, अब कितने का होगा? 1000, 10,000, 20,000 हो जाता है बेटा। अच्छा, मैं उसमें से वो चांदी निकाल के सोना डाला इसमें, अब कितने का होगा? लाखों का हो जाता। अच्छा, मैं वो सोना निकाल के हीरे डाला, अब क्या होता है इसका? करोड़ों का हो जाता। लेकिन बॉटल है कितने का? 10 का बॉटल है। इसके अंदर जो हम डालेंगे उसकी वैल्यू बढ़ते रहती। फर्ज करो ये हमारा बच्चा है चुन्नमुन्नू, ये हमारा प्यारा आंखों का तारा है, और जिस तरह बॉटल साफ है ना, हमारे बच्चों को दिल भी साफ रहता माशाअल्लाह। पानी साफ है गंदा है मेरे बच्चों? इस पानी को पी सकते? साफ नजर आ रहा है? तो वैसे हमारे बच्चों का दिल भी साफ रहता। हालात इसके दिल को गंदा कर देते, माहौल इसके दिल को गंदा कर देता, मीडिया इसके दिल को गंदा कर देता। इसमें जो हम भरेंगे वो उसकी वैल्यू बनने वाली है। तो ये बच्चा है हमारा, इसमें अगर हम पानी भरे 10 का होगा, अगर हमने दूध भरा इसमें 50-60 का होगा, अगर हमने शहद भरा 500 का होगा, अगर हमने सिल्वर भरा एक 10,000 का होगा, अगर मैंने सोना भरा एक 10 लाख का होगा, अगर हमने डायमंड भरा इसमें तो करोड़ों का होगा। तो आज हमारे बच्चों के अंदर डायमंड भरना है। वो डायमंड क्या है? दीन है। वो डायमंड क्या है? अच्छे अखलाक है। वो डायमंड क्या है? स्ट्रॉन्ग एकेडमिक है। वो डायमंड क्या है? दुनिया से मुकाबला करने की ताकत है। वो डायमंड भरना है, और वो डायमंड जामे उम्मुल कुरा में आपके बच्चों में भरा जा रहा है। इसलिए आपके बच्चों की वैल्यू बढ़ते जा रही माशाअल्लाह। और याद रखो, एडमिशन लेने से पहले बच्चा आपकी डिफरेंट थी, एडमिशन के बाद डिफरेंट हो रही है बच्ची आपकी। जाने से पहले अलग थी बच्ची, और 10th के बाद अलग हो रही बच्ची माशाअल्लाह। आलिम के बाद अलग नजर आ रही बच्ची, फजल के बाद अलग नजर आ रही बच्ची माशाअल्लाह। क्यों? डायमंड भरा जा रहा है, डायमंड को बाकी रखना है। और याद रखना मेरे माँ बाप, ये प्यारे प्यारे बच्चों के माँ बाप, याद रखना कि इनकी हर बात पे यस बेटा, यस बेटा, यस बेटा नहीं बोलना। हर बात पे यस। अब्बू साइकिल होना, यस बेटा। अब्बू घड़ी होना, यस बेटा। अब्बू बैग होना, यस बेटा। अब्बू मुझे मंदी होना, यस बेटा। अब्बू बिरयानी होना, यस बेटा। हर बात पे यस नो। क्यों? आज अगर आप हर बात पे यस 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 बोलोगे ना, उनका माइंडसेट यस सुनने का हो जाता, और जिंदगी में हमेशा यस यस होने वाला नहीं। अभी से उनको नो सुनने की हैबिट भी बिल्ड करना। जिंदगी में आगे चल के ये लोग अगर इनके ख्वाहिश 100 हैं तो 10 यस हो सकते, 90 नो होने वाले हैं। तो अभी से नो सुनने की हैबिट है तो आगे चल के बर्दाश्त कर सकते। अगर इनके अंदर नो सुनने की हैबिट नहीं पैदा हुई तो याद रखो कि नो नहीं सुन सकते। जब नो आएगा डिप्रेशन, जब नो आएगा खुदकुशी, जब नो आएगा बातें बंद, जब नो आएगा गुस्सा आएगा, जब नो आएगा झगड़ा होगा। इसलिए अभी से नो सुनने की हैबिट बिल्ड करना। शेख नो कैसा बोलूं मैं? मेरे बचपन में साइकिल मुझे नहीं मिली, अल्लाह मुझे बहुत दिया, मैं साइकिल दिलाना चाहता हूँ, दिलाओ। कंडीशनल, कंडीशनल कैसा? जरूर बेटा साइकिल दिलाएंगे आपको, लेकिन बेटा अम्मा पारा याद करके सुनाओ, साइकिल दिलाएंगे आपको। कंडीशनल। 5 पारे सुनाओ, आपको साइकिल दिलाएंगे। 2 पारे पढ़ के सुनाओ, साइकिल दिलाएंगे। आप मंदी चाहिए, आज 5 का 9 पढ़ के बताना, आपको मंदी दिलाएंगे। आपको घड़ी चाहिए, आधा पारा पढ़ के सुनाओ मौलवी साहब को, आधा पारा पढ़ के सुनाओ मम्मी को, घड़ी दिलाएंगे। कंडीशनल मतलब बच्ची के ज़हन में आना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता। ये बच्चों के ज़हनों में बिठाना जरूरी है।
اگر آپ نہیں بٹھاؤ گے آگے چل کے پرابلم کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بچوں یاد رکھو آپ لوگاں، ان بچوں کو ابھی سے جو 10th میں ہے، 8th میں ہے، 9th میں ہے، امور خانہ داری شروع نہیں میری بیٹی بہت اچھا پڑھتی، عالم کورس پڑھ رہی، 10th پڑھ رہی، انٹر پڑھ رہی، ڈگری پڑھ رہی، سب کامات تم لوگ کر رہے ہو، کام نہیں، کام بیٹھو پڑھو، نو، ان کو کام بھی سکھانا ہے، امور خانہ داری، گھر کے کام بھی آنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ ایسے بچوں کے ماؤں سے کہتا ہوں کہ یہ میرے بچیاں کلیجے کے ٹکڑے ہیں، یہ میری بیٹی عائشہ مثال کے طور پر، عائشہ میرے پاس رہتی ہے نا، وہ کام کرے تو بھی محبت ملتی، نہیں کرے تو محبت ملتی، جھاڑو دیے تو محبت ملتی، نہیں کرے تو محبت ملتی، کپڑے دھوئے تو محبت ملتی، نہیں دھوئے تو محبت ملتی۔ یہ عائشہ کو میرے گھر میں میری بیٹی ہونے کے ناطے فری میں محبت مل رہی ہے، لیکن میری بیٹی عائشہ کل جہاں جائے گی نا وہاں فری محبت ملنے والی نہیں، جہاں میری بیٹی عائشہ جانے والی ہے وہاں فری محبت ملنے والی نہیں، وہاں محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، محبت کو کریٹ کرنا پڑے گا، خدمت سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، حسن سلوک سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، اور گھریلو کاموں سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، اخلاق سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، محبت کو پیدا کرنا پڑے گا جہاں میری بچی جانے والی ہے۔ اسی لیے ان بچوں کے اندر پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر چلانے کی صفت پیدا کریں۔ رشتے آپ بچوں کے سرٹیفکیٹ دے کے ہو جاتے، رشتہ سرٹیفکیٹ دے کے ہو جاتا، زندگی سرٹیفکیٹ دے کے نہیں چلنے والی آدھا۔ یہ رشتہ ہوا عالمہ ہے، فاضلہ ہے، ڈگری ہے، حکم القرآن پڑھی، چل ہو جاتا۔ شادی کے بعد آپ کی سرٹیفکیٹ الماری میں، شادی کے بعد آپ کی سرٹیفکیٹ الماری میں جانے والی ہے، گراؤنڈ میں آنا پڑے گا، کام کر کے بتانا پڑے گا، اخلاق بتانا پڑے گا، کردار بتانا پڑے گا، کام بتانا پڑے گا، پکوان بتانا پڑے گا، حسن اخلاق بتانا پڑے گا، سب بتانا پڑے گا۔ تو یہاں ابھی سکھانا ہے، آپ کو پہلے ہی سکھانا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ زندگی میں مشکلات تو آنے والے ہیں، ابھی سے بچوں میں مشکلات کو سامنا کرنے کا سکھانا۔ ایک بڑا جھاڑ ہے، بڑے جھاڑ کے نیچے چھوٹا پودا لگایا چھاؤں میں، تو وہ پودا اگر چھاؤں میں ہے تو 1 سال پودا 6، 2 سال پودا، 3 سال پودا، 5 سال بھی پودا ہی رہے گا۔ کیوں؟ وہ چھاؤں میں ہے۔ جو پودا چھاؤں میں ہے وہ جھاڑ نہیں بن سکتا، اس پودے کو نکال کے دھوپ میں لگاؤ، اگلے 5 سال میں جھاڑ بنتا۔ کیوں؟ دھوپ چاہیے اس کو، گرمی چاہیے اس کو، سردی چاہیے اس کو، ہوا چاہیے اس کو۔ تو بچوں کو مشکل دیکھے تو ہی یہ بڑے بننے والے ہیں۔ اگر آج مشکل نہیں دیکھے، کل مشکل آ گئی، برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم جب بڑھاپے میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑھاپے میں اپنے حال میں تخت پر لیٹے ہوئے ہیں، بچے ہماری جائیں گی، اگر مشکل برداشت کرنے والی ہے تو کتنی کے بعد امی ایسا ہو رہا، ابو ایسا ہو رہا، بھیا ایسا ہو رہا، اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ برداشت کرنے والی بچیاں بننا ہمارے، مقابلہ کرنے والی بچیاں بننا ہمارے، اپنے پرابلم کو خود سالو کرنے والی بچیاں بننا ہمارے، اور پرابلم کو ہینڈل کرنے والے بچیاں بننا ہمارے، مشکل کو سامنا کرنے والے بچے بننا ہمارے۔ ابھی سے ان کو سکھانا ہے، ابھی سے قابل بنانا ہے، ابھی سے ان کو اس کے قابل بنانا ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بچیاں صدقہ جاریہ، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، جس طرح ماں باپ کے لیے ویسے ٹیچرز کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں۔ ٹیچرز، آپ کا کام میں لیسن پڑھا دی، میں کریکشن کر دی، ایگزام لکھ دی، پاس کر دی، نو، ہمارے ٹیچرز بھی پڑھانے کے دوران اخلاق پیدا کرنا ضروری ہے، ہمارے ٹیچرز بھی محنت کرنا ضروری ہے، ہمارے ٹیچرز بھی سائنس کے ساتھ اخلاق،
میتھس کے ساتھ اخلاق، سوشل کے ساتھ اخلاق، تیلو کے ساتھ اخلاق آپ کو پیدا کرنا ہے۔ اگر ٹیچرز ماں کی طرح اکیڈمی کے ساتھ ساتھ اخلاق پڑھاؤ گے نا، یہ ٹیچرز کو بچے بڑے دم کا رکھنے والے ہیں۔ اگر ٹیچرز ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی دن نہ آئے تو بچیاں پوچھنا، سر شاہد صاحب وہ شیخ ہمارے میم کیوں نہیں ہے، شاہد مولانا وہ ہمارے میم کیوں نہیں ہے، بچیاں آ کے ٹیچرز کے بارے میں انکوائری کرنا، تو وہ ٹیچر کامیاب ٹیچر ہے۔ اگر کسی دن ٹیچر نہیں ہے، اچھا وہ اچھی ماں نہیں ہے انہوں، اچھا وہ نہیں ماں اور 2 دن بیمار پڑنا انہوں اور 4 چھٹی بننا انہوں، ایسا بچوں کے دل میں آ رہا تو سمجھو آپ کو بچے آ رکھنے والے نہیں ہیں۔ سیلری مل سکتی، بچے کا دل آپ کو نہیں مل سکتا، سیلری مل سکتی، بچے کی دعا آپ کو نہیں مل سکتی۔ ٹیچر ایسے بننا ہے۔ اگر آپ جا رہے ہو ٹیچر کو بچے نکل کے اپنے کلاس میں بلانا، میم ہمارے پاس آئیے، باجی ہمارے پاس آئیے، ٹیچرز کو بچے کلاس میں بلانا۔ اگر ٹیچر کہیں باہر نکلے تو بچے اگر روڈ پہ دیکھے آگے جا کے سلام کرنا، ممی ہمارے ٹیچر ہے، ممی ہمارے ٹیچر ہے، بولنے والے بچے بننا۔ کب بن سکتے؟ اگر آپ دل سے پڑھانے والے ہو تو، اگر آپ جذبے سے پڑھانے والے ہو تو، اگر آپ قربانی سے پڑھانے والے ہیں تو، اگر آپ یعنی محنت سے پڑھانے والے ہیں تو ضرور بچے کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھنا، سلیبس 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 کے پیچھے پڑھو گے بچے زندگی بننے والی نہیں، سلیبس کے ساتھ ساتھ اخلاق۔ بیٹا آج آپ لوگ فجر پڑھے، پڑھاتے پڑھاتے فجر پڑھے کیا پوچھو، پڑھاتے پڑھاتے بیٹا آج آپ لوگ نہا کے آئے، یس بیٹا، بیٹا آج دعا پڑھے آپ لوگ اٹھ کر، یس بیٹا، بیٹا آپ دعا پڑھے بیٹا، یس بیٹا۔ ٹیچر کی ذمہ داری ہے سائنس پڑھانے کے ساتھ ساتھ اخلاق، میتھس پڑھانے کے ساتھ ساتھ اخلاق، سوشل پڑھاتے پڑھاتے اخلاق، تیلگو پڑھاتے پڑھاتے اخلاق، انگلش پڑھاتے پڑھاتے اخلاق۔ اخلاق پڑھانا ضروری ہے، اخلاق ہے سب کچھ ہے، اخلاق نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ ام القریٰ کے بانیوں کو، جو انہوں نے اس شہر میں وسائل کم ہونے کے بعد، ریسورس کم ہونے کے بعد اور اپنے پاس کوئی زیادہ بڑے ریسورس نہ ہونے کے باوجود بھی کوشش کر رہے ہیں ان پیارے بچوں کے لیے۔ ماشاءاللہ جو بانیان ہیں مبارکباد ہے، ماشاءاللہ جو ٹیچرز ہیں، چھوٹی سیلری ان کی بیچاروں کی، مختصر سیلری ہے، پھر بھی وہ ٹکے ہوئے ہیں، ریزلٹ کریٹ کر رہے ہیں، وہ اسکول کو اوپر لے کر آ رہے ہیں، جامعے کو اوپر لے کر آ رہے ہیں۔ ان کی محنت پر ہم سلام کرتے ہیں، ان کی قربانی کو ہم سلام کرتے ہیں، اور مبارکباد ہے آپ تمام کے تمام پیرنٹس۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں ایسا اسکول ہے، ایسا جامعہ ہے جو دین اور دنیا ایک ترازو کی طرح لے کر چل رہا ہے۔ ترازو کے 2 پلڑے ہیں ام القریٰ میں، ایک پلڑے میں اکیڈمک اور ایک پلڑے میں دین۔ اکیڈمک میں بھی ماشاءاللہ اچھے مارکس، دین میں بھی اچھے اخلاق، کردار، بہت خوش نصیب پیرنٹس۔ اور میرے بچوں آپ لوگ بھی بہت بہت کیا ہو تم لوگ، بولو جلدی، ویری گڈ، اور آواز سے بولو، ون ٹائم مور۔ اللہ آپ کے خوش نصیبی کو باقی رکھے، اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو صالحہ بنائے، اللہ آپ کو دین دنیا میں ترقی عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہر طرح کے نظر بد سے محفوظ فرمائے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آپ کے والدین کو آنکھوں میں ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، آپ جس گھر میں جا رہی ہو وہ گھر بھی برکت والا بنائے، وہ گھر بھی خوش نصیب بنائے، جو آپ کا لائف کا پارٹنر بننے والا ہے وہ بھی خوش نصیب بنائے، اور آپ کو اللہ خوش نصیب بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ فی حیاتک و علمک۔ مولانا عیسیٰ صاحب، the correspondent of our Jamia, to share your valuable words with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى في موضع آخر ولتكن منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عذر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا پالنہار ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے۔ مختصر حمد کے بعد انگنت لامحدود درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے جامعہ کا پروگرام دیکھا، تو جامعہ کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کو بتانے کے لیے میں ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں قرآن کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں جس میں امت محمدیہ کی ذمہ داری بتائی ہے۔ امت محمدیہ کی ذمہ داری بتائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے بہتر ہو؟ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ایک ذمہ داری لگائی ہے، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آج دیکھیے دنیا کا ہر انسان دنیا کے معاملے میں بزی ہے، لیکن دین کے معاملے میں اتنا ہی کیا ہے، ان بزی ہے، یعنی دین کے معاملے میں اتنا سمجھداری نہیں رکھ رہا۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے ذمہ داری ہے۔ آج جتنے بھی لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ میں تو بول رہا ہوں کیونکہ ان تک ہماری دعوت کو ہمیں پیش نہیں کیا، ان تک ہماری بات کو ہمیں پیش نہیں کیا، تو لہٰذا یہ میری تمہیدی بات تھی کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم نے جامعہ ام القریٰ کو 2014 میں اس کو قائم کیا۔ جس وقت قائم کیا تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کچھ باتیں بولی تھی، تو نیگیٹو بھی بولتے ہیں، پازیٹیو بھی بولتے ہیں، اور دین اور دنیا کو لے کر چلنا یہ بہت بڑی مشکل کا کام ہے۔ دین اور دنیا کی تعلیم کو لے کر، عصری اور دینی تعلیم کو لے کر چلنا یہ بہت بڑی مشکل کا کام ہے۔ بہت سے علماء نے تو یہاں تک کہا، بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آپ 1 سال یا 2 سال کے بعد بند کر دیں گے، لیکن ہم نے اس کو چلانے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ مسائل تو بہت سے آئے، لیکن اس مسائل کو حل کرنے میں، اس مسائل کو پورا کرنے میں وہ تمام چیزیں ہم نے لگائی ہیں جس کی ضرورت پڑی ہے۔ تو اس میں سے آپ بھی ہمارے سپورٹر میں سے ہے، کیونکہ ایک آدمی ایک مشن لے کر چلتا ہے تو وہ مشن کو کامیاب ہونے کے لیے کیا ہونا ہے؟ پیرنٹس اپنے بچوں کو بھروسہ دے کر بھیجنا ہے۔ بہت سے یہاں پر ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ان کے پیرنٹس کو بھی جا کر بولے ہیں بہت سے لوگوں نے کہ آپ کے بچے کیا ہے، سرٹیفکیٹ نہیں آئے گی یہاں پر، دنیا کی تعلیم کی سرٹیفکیٹ نہیں آئے گی، بہت سے بچوں کو بولے ہیں۔ تو لیکن ہم نے کیا ہے، جو مدارس میں کمی تھی، وہ مدارس کی کمی کو دور کرنے کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، عالمیت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہاں پر فضیلت اور حفظ کا بھی ایک شعبہ ہم نے قائم کیا ہے۔ آپ نے قرآن تلاوت کی جو بچی تلاوت کی ہے، 12 پارے حفظ کر چکی ہے بچی، دوپہر سے دنیائی عصری تعلیم پڑھتی ہے، صبح سے دینی حفظ میں لگے ہوئی ہے۔ آپ بچوں کا جو ڈرامہ دیکھے وائس میں سے ایک بچہ 16 17 پارے حفظ کیا ہوا ہے، اور اکیڈمک ایئر کا بھی وہ 7 کلاس میں ہے، کوئی 6 کلاس میں ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کو لے کر اٹھتے ہیں، مسائل کو سامنے آنے کے بعد اس کو ڈیفنس، اس کا کیا ہے، مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج دیکھیے ہمارا جامعہ کیا ہے، یہاں تک پہنچا ہے کہ ایک عالمہ اور فاضلہ بچی ہے ہمارے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیے آئندہ سال وہ انجینئر سے پاس ہونے والی ہے، یہاں پر بیٹھی ہے، انجینئر بننے والی ہے۔ ایک بچی آلریڈی ہماری انجینئر بن چکی ہے الحمدللہ۔ جس کا ہم خواب دیکھ رہے تھے وہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ پہلے بولتا تھا تو میں ہمارے ناظم صاحب بھی کچھ باتیں بولتے تھے کہ ایسے نہیں ہونے والا، لیکن الحمدللہ عصری دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عالمیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ
آج بچے ہمارے ڈگری پاس کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر ڈگری پاس کر رہے ہیں. یہاں ہمارے بچیاں بیٹھی ہوئی دیکھیے فضیلت کر رہی فرسٹ ایئر. یہ سال کے اکیڈمک ایئر میں سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر میں بچی نرسنگ میں، ہماری بچی کالج کو وشو نارائن کالج میں فیکٹ آئی ہے. ہماری عالمیت ثالث میں ہے بچی، لیکن اس کے لیے کیا ہے وہ چھوڑ کر وہ کالج کو گئی ہے. عالمیت ثالث تک پڑھی ہے بچی. آج وشو نارائن کالج میں آپ جا کر پوچھتے ہیں وہ بچی کا نام مسکان ہے، فرسٹ کلاس کالج کو فرسٹ آئی ہے ہماری بچی. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی بھی سہولت ہمارے پاس رکھی گئی ہے، اور اچھا رزلٹ بھی ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہے. تو اس سال ہمارا جو رزلٹ ہے آپ نے دیکھا کہ بچے ایوارڈ لے کے گئے ہیں فرسٹ سیکنڈ. اس سے پہلے ہم نے ایوارڈ ان کو ایک ٹارگیٹ دیا تھا بچوں کو کہ اگر آپ 550 ابو اگر لائیں گے تو آپ کو بریسلیٹ چاندی کا دیا جائے گا. الحمدللہ پیرنٹس کو بلا کر ہم نے وہ 2 بچوں کو یعنی بریسلیٹ دیے ہیں. اس سال کا ہمارا ٹارگیٹ ہے اگر بچے 570 اگر لائیں گے تو ان کو کیا ہے پاؤں کے پٹیاں چین کے پٹیاں دینے کے لیے ہمیں وعدہ کیے ہیں بچوں سے. بچوں کو پوچھ لیجئے. تو ہم اس طرح اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے پاس سہولت نہ ہونے کے باوجود ہم اپنے حد الامکان کوشش کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے. آج ایک ہمارے امیر صاحب یعنی گجری والے چاند میں بتا رہے تھے کہ کالج والے نے کہا کہ برقع پہن کر اس کالج کو نہیں آنا، علن اعلان بول دیا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں گھٹن ہے، ہمارا مدرسہ ان لوگوں کے لیے ایک روشنی بن کر ابھر رہا ہے. ہمارا ادارہ ہے، ہمارا جامعہ ان لوگوں کے لیے ایک روشنی بن کر ابھر رہا ہے. تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے بچوں کو ہر دن بھیجیں اور ٹائم پر بھیجیں، اور جو سبجیکٹ ہمیں پڑھا رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آئندہ ہمارا ٹارگیٹ ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہمارے ساتھ ہمارے ادارے میں جامعہ میں ہی پڑھنا ہے بچے. عالمیت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بچی 10th پڑھ کر بھی باہر سے آتی ہے تو عالمیت کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر بھی پڑھنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جگہ کافی نہیں ہے. اس سال دیکھیے 550 سے اب ہمارے پاس بچے ہیں، ہمیں 2 مہینے پہلے سے داخلہ بند کر دیا ہے. کیوں؟ جگہ کی کمی کی وجہ سے. جگہ اتنی قلت ہے کہ ایک کلاس میں 60 بچے یعنی سیکشن 1 سیکشن 2 یہ سیکشن بی سیکشن ہمیں بنا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس 3 کلاسیں کم ہیں، 3 رومہ ابھی ہمارے پاس کم ہے. بہت سے بچوں کے ماں باپ کی شکایت آ رہی ہے ابھی بچوں کو کیا ہے ایک کلاس میں بٹھا رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ امید آپ کو امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے مہینے میں ہمیں کیا ہے اس کا ایک ارینج کر رہے ہیں. اور اس کے لیے جیسا کہ ہمیں پچھلے سال ایک اعلان بھی نکالے تھے کہ جامعہ کے لیے 12 سیٹ جگہ خریدے ہیں جس کی قیمت 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے. تو 8.5 سیٹ رجسٹر ہو چکی ہے. اس کے لیے کیا ہے 10 لاکھ روپے ہمارے پاس تعاون آ چکا ہے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر ہمارے بھائیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے کیا ہے بڑے یعنی دوستوں میں اگر کوئی ایسے استطاعت رکھنے والے ہیں ہمارے جامعہ کی ترقی کے لیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. تو اگر کوئی ایسے اہل خیر ہیں یہاں وہاں پر خرچ کر رہے ہیں تو ان کی رہبری کریں ہماری جامعہ کی طرف، کیونکہ تقریباً 3.5 کروڑ روپے کا ہمارا بجٹ ہے. 3rd فلور تک یعنی گراؤنڈ فلور سے لے کر G+3 ہمارا بلڈنگ کا ارادہ ہے تاکہ یہ 20 سال تک ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. 1000 بچے ہمارے اس سال یعنی 2030 تک ہمارا ٹارگیٹ ہمیں بنا کر چل رہے ہیں کہ 2030 تک ہمارے بچے کیا ہے 1000 بچے ہمارے اس ادارے میں پڑھنے والے ہونا ہے. تو آپ بھی ہمارا تعاون کریں. جیسے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارا تعاون کریں، اور تعاون کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کیا ہے اڑوس اور پڑوس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دلانے کے لیے ان کو بھی ابھاریں تاکہ ہم اس ادارے کو اور آگے ترقی
तरक्की ले जा सकें। हमारा क्या है, डिग्री तक की तालीम हमारे देने का इरादा है, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी एक कॉलेज बिक रहा था, जाके पूछे तो हमारी इस्तिताद के बाहर है, तो हमें क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसके साथ डिग्री तक वो कॉलेज है अधुनी में बिक रहा था, तो हमें जाके वहाँ से कांटेक्ट करें, लेकिन हमारी कैपेसिटी के बाहर वाली की वजह से छोड़ कर आए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमें डिग्री तक यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी दुआ कीजिए कि हमें इस्तिकामत के साथ ये काम को करने के लिए अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया मौलाना साहब हमारे फ्यूचर जामिया के फ्यूचर के मुस्तक़बिल बारे में बताने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इंशाल्लाह आपके बच्चे किसी और जगह जाकर तालीम हासिल करने के बजाय जामिया में खुद आपके बच्चे तालीम लेंगे इंशाल्लाह डिग्री तक। तो आप सबसे गुजारिश करते हैं कि दुआ कीजिए और जो भी आपने सब फरमाया, जो भी आपने मतलब ऐलान किया उसका भी थोड़ा ख्याल रखिए, ठीक है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी आखिरी का थोड़े कुछ मेडल्स बाकी है, ठीक है। वो देने के बाद हम एजेंट से वो ख़त्म करने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो मैं फर्स्ट नर्सरी से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आई रिक्वेस्ट मौलाना नूरुद्दीन साहब टू कम फॉरवर्ड टू प्रेजेंट मेडल शोअर चैम्पियंस। सो आई रिक्वेस्ट nursery student M. Mariam, daughter of Sohail, to come forward to receive your medal. M. Mariam, daughter of Sohail, first prize. Second prize, K. Munazza, daughter of Mehboob, come forward please for second. Q. Ahmed, daughter of Asif. तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और भी ऐसे कई सारे मेडल फ्यूचर में ले, तो आप भी मेहनत करना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह आइंदा साल ऐसे बहुत सारे मेडल्स देने के लिए हम भी वेट कर रहे हैं। सेकंड प्राइज के मुनज़्ज़ा, डॉटर ऑफ महबूब, प्लीज कम फॉरवर्ड, कोई लेके गए उनको प्लीज थोड़ा जल्दी। थर्ड प्राइज क्यू ऐमन, डॉटर ऑफ आसिफ, थर्ड प्राइज। मैं दाव देता हूँ ईसा मौलाना साहब से कि थोड़ा आगे आइए और बच्चों को मेडल्स दीजिए। LKG S. अक्सा, डॉटर ऑफ अताउल्ला, फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज S. अफन, सन ऑफ नियाज अहमद, थर्ड प्राइज S. समरीन, डॉटर ऑफ महबूब, डॉटर ऑफ नियाज अहमद, सन ऑफ नियाज अहमद, सॉरी, S. समरीन, डॉटर ऑफ महबूब। मैं दावत देता हूँ रिटायर एमआर वो नियाज साहब से कि वो आगे आइए हमारे बच्चों को मेडल दे रहे हैं। एमआर वो नियाज साहब। सी उम्मे कुलसुम, डॉटर ऑफ रिजवान बादशाह, टू कम फॉरवर्ड टू गेट योर प्राइज मेडल प्लीज। फर्स्ट प्राइज उम्मे कुलसुम, सेकंड प्राइज जोहा अंसारा, थर्ड प्राइज शाहिद, सन ऑफ रफीक। जोहा एंड शाहिद। I request G. Ismail Sahab, Gadwa Ismail Sahab to come forward to present medal shower champions. Gadwa Ismail Sahab. First class Mahira Tabassum, please come on the dais to get your medal. First prize Mahira Tabassum, daughter of Mehboob Basha. Second prize Farial Mubashira, daughter of Mastan. Third prize S. Ayat Nazmeen, daughter of Mehboob Basha. Ayat Nazmeen, Mahira. मैं दाव देता हूँ अभी भाई से कि वो आगे आइए और बच्चों को मेडल प्रेजेंट करें प्लीज। भाई से आगे ही आप बच्चों को मेडल प्रेजेंट कीजिए। सेकंड क्लास एम मदीहा, डॉटर ऑफ रफीक, फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज खतीजा, डॉटर ऑफ रिजवान बादशाह, थर्ड प्राइज जाहिद अहमद, सन ऑफ जुबैर। मदीहा, खतीजा, जाहिद मोहम्मद।
थर्ड क्लास। बता दो खुशी भाई से और आगे ये हमारे बच्चों को मिल गए। थर्ड क्लास सईद आफरीन डॉटर ऑफ सच्चा वली, सेकंड प्राइज रौनक खातून डॉटर ऑफ इस्लाम, थर्ड प्राइज पी फाइजा फातिमा डॉटर ऑफ फजल। बता दो हमारे सदर जामिया ईसा मौलाना साहब से कि वो आगे आइए और बच्चों को मेडल्स प्रेजेंट करें। फोर्थ क्लास एस माहिरा फलक डॉटर ऑफ मस्तान, उम्मे सुलेम, ये बच्ची 5th क्लास के साथ साथ 8 पारे हिफ्ज़ किए हैं बच्चे, 8 पारे हिफ्ज़ किए हैं बच्चे। दुआ कीजिए कि मुकम्मल ये बच्ची का कुरान मुकम्मल हो जाए। हाँ, शुरू से बच्ची यहाँ पढ़ी है, बच्ची शुरू से अलीफ बे से यहाँ पढ़ी है बच्चे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 पारे इसके हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे मुकम्मल हाफिज़ा बनाए। आयरा फातिमा, उम्मे सुलेम, अंजुम सादिया। मैं दाव देता हूँ हमारे प्रिंसिपल सर शारी मौलाना से कि आगे आइए और बच्चों को मेडल प्रेजेंट करें। 5th क्लास उम्मे हानी डॉटर ऑफ इकबाल बादशाह, 5th क्लास बी अबू इकरमा सन ऑफ अब्दुल गफ्फार, H निकत डॉटर ऑफ जुबैर 5th क्लास, 5th क्लास बरीरा डॉटर ऑफ सुलेमान, 5th क्लास एस आशी तबस्सुम डॉटर ऑफ जिलान बादशाह। मौलाना से आगे ये और बच्चों को बड़े बस मैं दादा दो तनवीर मौलाना से आगे ये और हमारे बच्चों को मेडल प्रेजेंट करें। ए मोहम्मदी डॉटर ऑफ कादर बादशाह, 6th क्लास एम अमीन शाह डॉटर ऑफ असलाम, 6th क्लास आर जुनैरा डॉटर ऑफ खिजर। बताओ तो हमारे इमरान मौलाना से आगे ही और बच्चों को मेडल प्रेजेंट करें। और 7th क्लास उम्मे सलीमा डॉटर ऑफ अब्दुल शुकूर, सुमैया डॉटर ऑफ गौस, जज़ाय मेहरी डॉटर ऑफ इकबाल बादशाह। मैं 8th क्लास के बच्चों को दावत दे रहा हूँ कि वो महबूब नूरी सर से अपना मेडल ले। बी सफिया डॉटर ऑफ अब्दुल गफूर, बी सफिया डॉटर ऑफ अब्दुल गफूर, एम आयशा डॉटर ऑफ महबूब बादशाह, एस चांदनी डॉटर ऑफ सैयद अली, डॉटर ऑफ महबूब बादशाह, एस चांदनी डॉटर ऑफ सैयद अली। Before we conclude today's program, it is my honor to present the vote of thanks. On behalf of our school management, teachers and students, we extend our heartfelt gratitude to our chief guest for accepting our invitation and sharing his precious time with us. We thank our respected principal sir, whose guidance makes every event meaningful and successful. A special thanks to all our teachers who work tirelessly for the betterment of students.
participation makes this celebration so special. May Allah bless our country with peace, prosperity and unity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तमाम पेरेंट्स और बच्चों से स्मॉल रिक्वेस्ट, आपके लिए कुछ स्नैक्स अरेंज किए हैं और जाने से पहले आप लेके जाइए। शुक्रिया। तो प्रोग्राम यहाँ तक ख़त्म होता है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आने के लिए और पेशेंस के अंदर रहने के लिए और प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। एंड आई रियली थैंकफुल टू आवर मौलाना नूरुद्दीन साहब फॉर हैविंग ए वंडरफुल स्पीच ओवर हियर। थैंक यू।